الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكبر الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وأئمة الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو وحدہ لا شریک جس کے قبضہ قدرت میں ہم تمام انسانوں کی جانب موجود ہیں۔ ہم تھے اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جو تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے بھی موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ وہ ایسا علم والا جو اسے یاد رکھے وہ اسے بھولتا نہیں، جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے وہ اس کی کبھی کمی نہیں ہونے دیتا، جو اسے پکارے وہ اسے محروم نہیں کرتا، اور جو بھی بندہ مومن اپنے پروردگار سے امید کو رکھے ایسا ترین ہے وہ رب ذوالجلال، اپنے بندوں کی امیدوں کو توڑتا نہیں۔ ہم ہے اس مالک ارض و سماح کے لیے کہ جس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے۔ میرے عزیز اتنی نعمتیں اگر انسان شمار کرنے پر آئے، خدا کی کسی ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتا۔ خدا کی پیش بہا نعمتوں کا واضح ثبوت آپ کے اور میرے سامنے سورہ رحمان کی صورت میں 31 مرتبہ خدا نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم خدا کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خدا نے تمہیں اتنی نعمتوں کا مالک بنایا ہوا۔ آیا پانچویں امام کی خدمت میں آنے والا اور آقا امام معصوم سے سوال کیا، مولا بتائیے جہاں خدا نے سورہ رحمان میں اتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہاں نعمت حقیقی جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کا خدا نے تذکرہ نہیں کیا۔ کون سی نعمت؟ ہر نعمت کا تذکرہ کہاں پروردگار نے محمد و آل محمد جیسی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا؟ مولا نے کہا کہ تمہیں سورہ رحمان کو صحیح سے پڑھا نہیں۔ کیا سورہ رحمان کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ خدا نے قرآن میں کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ وہ دو دریا ہیں جو آپس میں وہاں مل کر چلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، یہ ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے۔ کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے، کوئی فاطمہ کا کفو نہیں تھا،
فاطمہ نہیں ہوتی کوئی علی کا کفو نہیں تھا. کہا قرآن مبین نے واضح الفاظ میں کہا یہ جو دو دریا ہیں در حقیقت میں یہ علی و فاطمہ کی ذات ہے جو آپس میں مل کر چل رہے ہیں. پروردگار یہاں رکا نہیں. یہ جو دو دریا آپس میں وہاں مل کے چل رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہے برابر ہے. یہ تجاوز نہیں. خدا رکا نہیں بلکہ آگے مزید خدا نے قرآن مبین میں کیا کہا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. جب یہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو لولو و مرجان حسن و حسین جیسے موتی پیدا ہوتے ہیں. سمجھنے کی کوشش میرے عزیز. ہر نعمت کا تذکرہ کتنی بڑی خدا کی آپ کے میرے لیے یہ نعمت ہمیں ان کے در سے وابستہ کیا وہ بھی بن مانگے. چلے امام کی خدمت میں ایک سائل آیا اور آنے کے بعد امام معصوم سے کہا مولا بتائیے کرم کیا ہے. امام معصوم نے بھی اختیار کہا الکرم والعطاء قبل السوال. سائل کے مانگنے سے پہلے جو چیز اس کی جھولی میں ڈال دی جائے یہ ہے کرم. بہت توجہ چاہتی ہوں میرے ساتھ رہیے گا. کسی سے مانگ کے کوئی چیز لی جائے وہ ہوتی ہے سخاوت. بن مانگے جو آپ کو مل جائے وہ ہے کرم. وہ رب ذوالجلال کریم ہے. اس نے عطا کیا اپنے بندوں کو بیش بہا نعمتوں سے. فقط اپنے بندوں کو نہیں اپنے حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو کریم ہے وہ رب ذوالجلال عطا کرنے والا. اس رب ذوالجلال نے جب اپنے حبیب کو عطا کیا اور کیا عطا کیا اے حبیب انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. کیا کہہ رہا ہے خدا اے حبیب ہم نے آپ کو کیا اس سے پہلے کچھ دیا نہیں تھا. کیا پہلی مرتبہ دے رہا تھا خدا جو اتنے واضح انداز میں اے حبیب ہم نے. یہ انداز بتا رہا ہے پروردگار کا کہ فاخرانہ انداز ہے. خدا فخر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر کوئی معمولی چیز نہیں دی ہے. یقیناً پروردگار نے کسی خاص چیز کو عطا کیا جبھی یہ انداز خود بتا رہا ہے عطا کرنے والے کو اپنی عطا پر ناز ہے. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کریم ہے وہ رب ذوالجلال عطا کرنے والا. اچھا عطا کر دیا کس نیکی کے سبب عطا کیا کس احسان کے بدلے عطا کیا. ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. کون سی ایسی نیکی کون سا احسان تھا کہ جس کے عوض پروردگار نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ اسلام کے دو محسن ہیں. ایک محسن اسلام جناب ابو طالب کی ذات. دوسری محسن اسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ذات.
خدیجۃ الکبریٰ. کون ہے ابو طالب؟ سردار مکہ تھے. ابو طالب سید بطحا تھے. اپنی پوری رسالت کو احمد مجتبیٰ پر قربان کیا ہے. جناب خدیجہ وہ جو کہ ملکۃ العرب تھی. پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار خاتون کوئی نہیں تھی. ان کی کنیزوں کے لباس میں بھی ہیرے اور جواہرات جڑے تھے. جب احسان کیا اپنی پوری دولت کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھی رسول کی نبوت پہ قربان کر دیا. یہاں ابو طالب نے، یہاں جناب خدیجہ نے محمد عربی پہ جب سب کچھ قربان کیا، آواز قدرت آئی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. توجہ چاہتی ہوں آپ سے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. نیکی کا بدلہ نیکی، احسان کا بدلہ احسان. جناب ابو طالب نے احسان کیا، جناب خدیجہ نے احسان کیا. پروردگار نے کیا کہا کہ اے ابو طالب، اے خدیجہ، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ کا خزانہ تھا، اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے احسان کیا. مگر یاد رکھیے گا کہ آپ کا خزانہ محدود ہے. آپ کی حیثیت محدود ہے، مگر نہ میری حیثیت محدود ہے نہ میرا خزانہ محدود ہے. میری حیثیت و خزانہ لامحدود ہے. اے ابو طالب، اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ کے احسان کے بدلے اپنے لامحدود خزانے سے وہ عطا کروں گا جو میرے خزانے کی سب سے قیمتی شے ہے. ابو طالب، آپ کے احسان کے بدلے میں نے آپ کو علی مرتضیٰ عطا کیے. خدیجہ، آپ کے احسان کے بدلے میں نے فاطمہ زہرا عطا کی. کمالات فاطمہ کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ. اس نور کو زمین پر لائی تیری دعا، عباس ہم پہ ہے تیری سوگات فاطمہ. پڑھتی نماز منہ پہ ہے، پھرتے ہیں ان کے منہ تجھ پر جو بھیجتے نہیں صلوات فاطمہ. نعرہ حیدری، حیدری، محمد والے محمد صلوات. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی. احسان کیا، بدلے میں پروردگار نے اپنے لامحدود خزانے سے علی و فاطمہ عطا کر دیا. بتائیے میرے عزیز، یہ احسان کا پلڑا برابر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو ابو طالب نے اپنی پوری سرداری دی تھی، جناب خدیجہ نے شیب ابی طالب میں گھاس کھائی ہے، سب دولت قربان کر دی. پروردگار نے بھی انمول نعمت دینے کے بعد احسان مکمل کیا. خود بتائیے، احسان مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ احسان مکمل تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ پروردگار کیا کہتے ہوئے نظر آتا ہے، تمہاری حیثیت، تمہارے خزانے محدود، میرے خزانے لامحدود. میں نے احسان کا بدلہ احسان علی اور فاطمہ کی صورت میں، مگر میں رکا نہیں. آئیے اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے مکمل، ایک ہوتا ہے مکمل تر، کامل. میں آپ سے کہوں درود پڑھیے، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے؟ میں کہوں نہیں
کامل درود پڑھیے، مکمل تر درود پڑھیے، تو آپ کیا کہیں گی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار نے احسان کو فقط مکمل نہیں، کامل تر بنایا، نہ صرف علی و فاطمہ کی صورت میں بلکہ بطن فاطمہ میں 11 امام دینے کے بعد فاطمہ و علی سے مخاطب ہو کر کہا راج ہوگا تو اب تیری اولاد کا ہوگا، سکہ چلے گا تو علی و فاطمہ تیری اولاد کا چلے گا، حکومت ہوگی تا قیامت تک تیرے مہدی کی حکومت ہوگی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ خدا نے احسان کو کامل مکمل نہیں کامل کیا پروردگار نے۔ اے فاطمہ و علی، حکومت ہوگی تا قیامت تک تیرے مہدی کی حکومت۔ سبحان اللہ۔ کریم ہے وہ رب ذوالجلال، بن مانگے عطا کرتا ہے، اور اپنی یہی صرف یہی کوالٹیز پروردگار نے محمد والی محمد میں رکھی۔ جب ان کے در پہ آنے کے بعد کوئی مانگے، یہ بھی بن مانگے عطا کر دیا کرتے ہیں۔ کس طرح سے نوازتے ہیں؟ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے صحابیوں کے درمیان سائل کا آنا اور ایک مرتبہ رسول خدا سے کہنا غریب ہوں، مفلس ہوں، پھٹا ہوا لباس ہے، پیروں میں جوتی نہیں، پہننا ہے، مجھے کچھ عنایت کیجیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ سنا، بلال کی طرف مخاطب ہو کے کہ بلال جاؤ اسے در سیدہ پر لے جاؤ۔ اللہ کا حبیب جانتا ہے کہ حضرت زہرا کے گھر میں فاقے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ در سیدہ پہ لے کر جاؤ۔ آئے لے کر سلام کیا، السلام علیک یا اہل البیت النبوہ۔ کہا کون ہے؟ کہا سائل آیا ہے، آپ کے بابا نے بھیجا۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا بی بی لباس چاہیے، بھوکا ہوں، شکم سیر ہونا چاہتا ہوں، سامان سفر نہیں ہے، سفر کا سامان چاہیے۔ ایک مرتبہ شہزادی اندر گئی ہے، گوسفند کی کھال کے جس میں امام حسنین کریمین لیٹا کرتے تھے، وہ کھال اٹھا کے لے کر آئی ہیں اور اس سائل کو کہا بی بی اس سے میرا کچھ نہیں بنے گا، مجھے اور کچھ عنایت کیجیے۔ اتنا سننا، حضرت زہرا وہ ہار جو اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی، شہزادی نے اس ہار کو اتارا ہے، اس سائل کے ہاتھ میں رکھ۔ ایک مرتبہ سائل کے ہاتھ میں رکھنا، سائل کا لینا رسول خدا کی خدمت میں، آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عنایت کیا ہے، اجازت ہو تو اسے فروخت کر سکتا ہوں۔ کہا کیوں نہیں، تجھے اس نے دیا جو دنیا کی اولین و آخرین عورتوں میں سب سے بہتر عورت ہے، ممکن نہیں کہ اس کا ہار تیری مشکل کو حل نہ کر سکے۔
فروخت کرنے کی خواہش کو ظاہر عمار یاسر کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب اگر اجازت ہو تو میں اس ہار کو خرید لوں. جیسے ہی اس سائل سے میں یہ سائل خریدوں کا ہار, تو مجھے بتا اس سائل کے بدلے میں تجھے کیا چاہیے. کہا میں کھانا کھانا بھوکا ہوں, میرا پیٹ بھر جائے, شکم سیر ہونا چاہتا ہوں, مجھے لباس میسر ہو جائے اور مجھے دینار چاہیے تاکہ میں عازم سفر ہو سکوں. ایک مرتبہ ہمارے یاسر کہتے ہیں میں تجھے پوشاک بھی پہناؤں گا, تجھے گوشت سے سیر کروں گا, تجھے 200 دینار بھی عطا کروں گا اور اپنے اونٹ پہ بٹھا کر تجھے تیرے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا. یہ ہار تو مجھے عطا کر دے. سبحان اللہ. ہار کا عطا کرنا, سائل کی تمام حاجتیں جب پوری ہوئی ہیں, ایک مرتبہ عمار یاسر نے اس ہار کو اور خوشبوؤں سے معطر کیا, ایک پوشاک میں رکھا, اپنے غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا, رسول خدا کی خدمت میں اس ہار کو لے کر چلا جا اور تو بھی آسمان کا غلام. ایک مرتبہ وہ غلام رسول کی خدمت رسول میں آنا کہ رسول نے کہا جا در سیدہ پہ اس ہار کو لے جا, میں نے بھی تجھے آزاد کیا, در سیدہ کی غلامی کر. سائل کا در سیدہ پر آنا, بی بی کو وہ ہار پیش کر کے کہنا میں آج سے آپ کا غلام. جناب فاطمہ کہتی ہے میں نے تجھے آزاد کیا راہ خدا میں, اپنے ہار کو لیا ہے. ایک مرتبہ غلام مسکرانے لگا. بی بی نے سوال کیا کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے. کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ ہار اپنے مقام سے نکلا, برہنہ کو لباس عطا کیا, بھوکے کو شکم سیر کیا, غلام کو آزاد کروایا, ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے اپنے مقام پر واپس آ گیا. میں یہ سوچ کے مسکرا رہا ہوں جس کے ہار کی یہ برکت ہے اس کا اپنا وجود کتنا برکتی ہوگا. حضرت زہرا کی ذات سراپا خیر و برکت ہے میرے عزیز, سراپا خیر و برکت ہے. اس برکت سے یہ ایام فاطمیہ یہ نعمت کی صورت میں آپ کے میرے پاس موجود ہے. ہر مقام پر, ہر فرش پہ, جہاں پر یہ حضرت زہرا بچھا ہوا ہے, ہر مقام پر خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے. ان خالی دامنوں کو سمیٹیے. علماء کہتے ہیں کہ پروردگار نے مدینے میں برکتوں کو چھپایا ہوا ہے, علماء معصومین کی صورت میں. سمجھنے کی کوشش, آپ اور ہم سب جانتے ہیں 5 معصوم مدینے میں. کہا پروردگار نے مدینے میں معصومین کی صورت میں برکت کو چھپایا ہوا, اور ان برکتوں میں سے ایک برکت کا نام فاطمہ. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا میرے عزیز اسے چھپا دیا جاتا ہے. گھر بہت سارے ہیں مگر کسی گھر پہ بھی کپڑا نہیں ہے. خدا کا گھر قیمتی تھا, خدا نے چھپا دیا. کتابیں بہت ہیں, ہر کتاب جلدان میں نہیں, جو قیمتی تھی خدا نے اسے چھپا دیا. جمعے کی آخری ساعت قبولیت دعا کی گھڑی خدا نے چھپا دیا. جوشن کبیر خدا کے 1000 نام ہیں, 999 نام ایک اسم اعظم خدا نے چھپا دیا. یہ سمجھنے کی کوشش میرے عزیز, مدینے میں برکتوں کو خاص تھا, پروردگار نے مدینے میں برکتوں کو چھپایا, اور ان چھپی ہوئی برکتوں میں ایک برکت فاطمہ زہرا ہے. یعنی جتنا آپ اور میں فیض حاصل کرنا چاہیں حضرت زہرا کی زندگی سے, یہ ایام فاطمیہ کا مقصد فقط و فقط مجلسیں کرنا اور اٹھ کے اپنے گھر نہیں.
جتنا ان کی سیرت کا اتباع کریں گے، جتنا ان کی پیروی، جتنا فیض حاصل کرتے چلے جائیں گے، آپ کی زندگیاں سنورتی چلی جائیں گی۔ کون ہے حضرت زہرا؟ وہ جس کی زندگی فقط و فقط 18 برس ہے۔ 9 برس بیوی اپنے باپ کے گھر میں ہے، 9 برس مولائے کائنات کے گھر میں ہے، 3 سال شیب ابی طالب میں بہت سختی سے گزارے، 5 برس کی ہوئی تو ماں کا سایہ اٹھ گیا، 9 برس کی ہوئی باپ نے رخصت کر دیا۔ سوچئے تو صحیح، یہ 9 برس میں فاطمہ زہرا ام ابیہا بن گئی، اپنے باپ کی ماں۔ نہ صرف پیغمبر اسلام خود مولائے کائنات جب سے رخصت ہو کے فاطمہ میرے گھر میں آئی ہے، کبھی فاطمہ نے مجھ سے تقاضا نہیں کیا، کبھی مجھ سے سوال نہیں کیا، کوئی خواہش۔ مولائے کائنات کے اسرار پر آپ اور ہم سب جانتے ہیں، ایک دفعہ کہا تھا بی بی نے، علی انار کھانے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملیکۃ العرب کی بیٹی علی کے گھر میں آ کے فاخر کرے، اتنی چکی مولائے کائنات کہہ رہے ہیں میرے گھر میں آنے کے بعد فاطمہ نے وہ چکی چلائی کہ نہ صرف چالے بلکہ ان چالوں سے خون رستا تھا۔ اتنی مشق اٹھائی کہ سینے پہ مشق کا نشان پڑ گیا تھا۔ مگر سیرت فاطمہ دیکھیے، کیا شکوہ ہے، کیا شکایت ہے۔ پیغمبر اسلام ملنے کے لیے آئے اپنی بیٹی سے، جیسے ہی بابا کو دیکھا تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی، بابا کو سلام کرنا چاہتی ہے، غش آیا اور زمین پر گر گئی۔ باپ محبت کرنے والا آغوش میں لے لیا، بیٹی کو ہوش میں لے کر آئے۔ فاطمہ کیا سبق ہے؟ بابا 8 پہر سے میرے گھر میں فاقہ ہے، غذا اتنی کم ہے کہ میں حسنین کو کھلا دیتی ہوں۔ کہا علی سے نہیں کہا تم نے اپنے فاقوں کا، اپنی بھوک کا تذکرہ علی سے نہیں کیا۔ کہا بابا رخصت کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ علی سے کبھی ایسا تقاضا نہ کرنا کہ علی تمہاری خواہش کو پورا نہ کر سکے۔ بابا جب آپ کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تب ہی عہد کر لیا تھا، علی سے سوال نہیں کروں گی۔ کیا مقام حضرت زہرا آج آپ اور میں کہاں ہیں؟ کیا نہیں تھا فاطمہ کے پاس؟ یہاں تک کہ جس دن خیبر فتح ہوا، آپ سب جانتے ہوں گے، اتنا مال غنیمت کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ کلہاڑے سے کاٹ کاٹ کے سونا تقسیم کیا گیا تھا مسلمانوں کو، اور پورے مدینے میں ہر گھر میں بہترین غذا پکی تھی، عمدہ کھانے پکے تھے، ہر ایک کے گھر کی غربت ختم ہوئی تھی اس کے۔ مولائے کائنات خیبر کے میدان میں حضرت زہرا اپنے گھر میں کبھی مصلی پر، کبھی دروازے، کبھی مصلی پہ، کبھی دروازے، بے چینی کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولائے کائنات آئے، بی بی انتظار میں، آج فاطمہ کے گھر میں بھی عمدہ کھانا پکے گا، آج میرے گھر میں بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت زہرا جب دیکھتی ہیں علی آئے ہیں، ایک مرتبہ خالی ہاتھ دیکھا، بے اختیار علی، مال غنیمت نہیں ملا آپ کو؟ نہیں بی بی بہت ملا تھا، بہت کچھ تھا، کہاں ہے علی؟ فاطمہ جب گھر آ رہا تھا تو مدینے کے بہت سارے گھروں کی چوکھٹوں پہ یتیم بچے
اور بیوائیں کھڑی تھی. سمجھیے گا آج آپ اور ہم کہتے ہیں ہم پریشانی میں, ہم تک نستی, ہمارے گھر میں غربت نہیں, جو حضرت زہرا نے اٹھایا. فاطمہ وہ یتیم, وہ بیوائیں کہ جن کے شہید غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں مر گئے, چلے گئے, شہید ہو گئے مجاہدین, وہ حسرت سے دیکھ رہے تھے کاش آج ہمارے والد زندہ ہوتے, ہمارے گھر میں بھی آج عمدہ کھانا پکتا. علی سے برداشت نہیں ہوا فاطمہ, اور علی سب کچھ دے کر آئے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے یہ سنا, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, مصلی بچھا ہوا حضرت زہرا کا. ایک مرتبہ پھر سجدہ خالق میں جانے کے بعد, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہترین شوہر سے نوازا. اللہ اکبر, یہ ذات فاطمہ آج میں کہاں ہوں؟ کیا میں نے حضرت زہرا کی فیض, ان کی برکت سے کچھ حاصل کرتے ہوئے ان کا اتباع کیا؟ یہ بے چینی حضرت زہرا کی دروازہ اور مسلح اور نہیں, مال غنیمت کے لیے نہیں تھی, دیکھنا چاہتی تھی. دیکھنا چاہتی تھی پروردگار تو نے کتنے بہترین انسان سے مجھے نوازا. کیا شخصیت تھی حضرت زہرا کی, یاور ولا تھی, محافظ تھی اپنے وقت کے امام کی. خود فرماتی ہیں تم بھی یاور ولا ہو, تم اپنے وقت کے امام کی مددگار, میں اپنے وقت کے امام کی مددگار. ہر پہلو کو اٹھا کے دیکھیں, تھوڑی سی مختصر گفتگو اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں. ہر مقام کو اٹھا کے دیکھیے, ہر پہلو سے حضرت زہرا کا عمل نظر آتا ہے, چاہے وہ اولاد کی تربیت کا معاملہ. تاریخ اٹھا کے پڑھیے, جب شب کے لیے اٹھا کرتی تھی اپنے بچوں کو جگاتی تھی, بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت زہرا بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی, تیار کر کے مسجد میں بھیجتے ہوئے, جاؤ مسجد میں نانا درس دے رہے ہیں, سن کر آؤ نانا نے آج کیا درس دیا. یہ نہیں کہ بیوی نے بچوں کو بھیجا, غفلت کی نیند سو گئی, کچھ نہیں پتا میری اولاد نے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا. جیسے ہی حسنین پلٹ کے آتے تھے, حضرت زہرا کا پہلا سوال, بیٹا بتاؤ مسجد میں آج نانا نے تمہیں کیا سکھایا. میں کہوں آج میرے پاس وقت نہیں, میرے کام اتنے ہیں, میری ذمہ داریاں اتنی ہیں, مجھے کھانے بنانے ہیں, مجھے گھر کے امور دے, کیا حضرت زہرا سے زیادہ کام؟ سب کچھ ریڈی میڈ ہے, وہ تو دانائے گندم کو پیس رہی ہیں, آٹا نکالتی ہیں اپنے ہاتھوں سے, خمیر کرتی ہے, پھر روٹیاں پکاتی ہیں. کیا میں نے اپنی اولاد کو اتنا وقت دیا؟ کیا علم دنیا کے ساتھ علم دین کی طرف راغب کیا؟ مولائے کائنات آتے, مولائے کائنات سے کہتے آج بچے یہ سیکھ کر آئے. فقط جناب فاطمہ نہیں, مولائے کائنات کو دیکھیے, جب تمام کاموں سے فارغ ہوتے تھے جناب زینب ام کلثوم کو لے کے بیٹھ جاتے تھے, تفسیر قرآن پہ لیکچر دیا کرتے تھے. یہ جو دربار یزید میں علی کے لہجے میں بولنے والی زینب کبریٰ, صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج, در حقیقت میں یہ مولائے کائنات کی تربیت کا اثر تھا. بتایا اولاد کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا کردار بہت اہم ہے. کیسی مددگار تھی, کیسی محافظ ولایت تھی.
میرے وقت کے امام کہتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، میری جدہ کی سیرت میرے لیے اسوہ ہے. ہر مقام پر، ہر پہلو پر مگر یہی فاطمہ زہرا بعد وفات رسول اپنے کام، اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتی. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، زخمی پہلو کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی مدد کی ہے. استاد حسین انصاریان تہران میں ایک مقام پر مجلس، اور مجلس میں شہادت حضرت زہرا کو بیان کر رہے تھے. بہت گریا تھا. مجلس تمام ہو گئی. مجلس کے بعد نظر سیدہ کا اہتمام، دسترخوان لگ گئے، لوگ کھا رہے. کہتے ہیں حسین انصاریان میں نے دیکھا ایک عزادار دور بیٹھے ہوئے روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. میں قریب گیا، میری بے چینی بڑھ گئی. میں نے سوال کیا، بھائی مجلس ختم ہوئے بہت دیر ہو گئی، کیا مصیبت ایسی حضرت زہرا کی کہ ابھی بھی تم گریا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر حسین انصاریان کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. جسم کی ہر ہڈی کو جوڑا جا سکتا ہے، مگر پسلیاں خود اپنے وقت پہ جڑتی ہیں. اگر انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اپنے پسلیوں پہ کبھی ہاتھ رکھے، گہرا سانس لیجیے گا، آپ کو محسوس ہوگا سانس کے آنے اور جانے میں پسلیاں حرکت کرتی ہیں. وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں اتنے دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ فاطمہ زندہ کیسے رہی. میں کہوں کیوں نہ زندہ رہتی بی بی، وقت کے امام کی مدد کرنی تھی، ولایت کی حفاظت کرنی تھی حضرت زہرا کو. اسی لیے جب دروازے پہ نئی آگ لے کر آئے تھے، دروازے کو تک الباب آسانی سے نہیں، بری طرح سے پیٹا ہے زہرا کے در کو. علی گھر کے اندر ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے جناب فاطمہ روک کے کہتی علی رک جائیے. ہر مصیبت میں میرے بابا کی مدد آپ نے کی، اس لیے کہ میرے بابا حجت خدا تھے. آج آپ خدا کی حجت فاطمہ آپ کی مدد کریں گی. دروازہ میں کھولنے جاؤں گی. بیوی آئی ہے دروازے کو، سمجھنے کی کوشش، بیوی کے مسائل کو جاننے کی کوشش کیجیے. دروازے پہ آنے کے بعد کون ہے؟ کہا علی کو باہر نکالو، ہم علی کو گرفتار کرنے آئے ہیں. ایک مرتبہ محافظ ولایت کہتی ہے نہیں نکالوں گی علی کو باہر. کہا نہیں نکالے گی باہر، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. کہا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں اللہ کا رسول آ کے روزانہ سلام کیا کرتا تھا. اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں پہ آنے کے بعد قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتا تھا. اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں جبریل امین آیا کرتے تھے. فقط کہا نہیں،
کھڑی ہوئی ہے، دروازے کے باہر آئی ہے، مولا علی کے پٹکے میں ان کی ہوا میں ہاتھ ڈالا ہے، اتنی مضبوطی سے کھینچا، ایک طرف سے ظالم کھینچ رہے تھے، بی بی فاطمہ زمین پہ کھینچتی چلی جاتی تھی، مگر محافظ ولایت ہی نہیں چھوڑا مولا کائنات کو، قلقز نے ایسا تعزیہ مارا، شہزادی کے ہاتھ میں جو لگا ہے ساری زندگی تسبیح نہ اٹھا سکی فاطمہ، مگر مولا کائنات کو نہیں چھوڑے، ایک مرتبہ آگے بڑھا لائی، فاطمہ کے منہ میں تماچا، میں کہوں یہ ایام علی ہے، یہ غربت علی، مولا کے لیے ابن ملجم کی ضربت کھانا آسان ہوگا، لیکن اپنی آنکھوں سے فاطمہ کے منہ میں تماچا، بس میری بیوی ایسا گری، دنیا سے رخصت ہو گئی فاطمہ، ایک مرتبہ بیوی کا چالا، بچوں میں کوہرام کا بلند ہونا، کم سن بچے ہیں، خدا آپ سب کی ماں کو سلامت رکھے، بیٹیوں سے برداشت نہیں ہے، آؤ فغا کر رہی ہے، مولا کائنات قریب آئے ہیں، ایک مرتبہ بیٹیوں سے کہتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں، بچوں ذرا آہستہ، ماں کی وصیت کی کسی کو آواز نہ جائے تمہاری، بچے گھٹ گھٹ کے رونے لگے، مگر تاریخ نے لکھا ہے جیسے ہی مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کو غسل دینے گئے ہیں، یہاں بچوں